نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بھائیو، دوستو، بزرگوں، اللہ رب العزت کا احسان ہے، کرم ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں جمعے کا دن نصیب فرمایا۔ یہ جمعہ افضل الایام بھی ہے، سید الایام بھی ہے۔ جمعے کا دن تمام دنوں کا سردار ہے، تمام دنوں میں افضل ترین دن ہے۔ جمعے کی نماز تمام مسلمانوں پر فرض کی گئی ہے۔ اللہ تعالی نے سورہ جمعے کی آیت نمبر 62 میں فرمایا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جمعہ کی اذان ہو جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو اور اپنی تجارت بند کر دو۔ اذان سننے کے بعد کاروبار جاری رکھنا یہ حرام ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگ جمعہ ترک کرنے سے باز آ جائے، ورنہ بغیر عذر کے جمعہ ترک کرنے والوں کے دلوں پر اللہ پاک مہر لگا دیں گے، پھر وہ غافلوں میں شمار ہو جائیں گے۔ جمعے کے دن کی بہت ساری فضیلتیں ہیں۔ جمعے کو اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ جمعے ہی کے دن حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں داخل فرمایا، اور اسی جمعے ہی کے دن حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا، اور اسی جمعے والے دن قیامت قائم ہوگی۔ جمعے کی بہت ساری سنتیں ہیں۔ سنتوں سے متعلق سب سے پہلا کام، مسلمان کو چاہیے کہ جمعے والے دن غسل کرے۔ جمعے کے دن تمام مسلمانوں کا غسل کرنا اہتمام کے ساتھ یہ سنت طریقہ ہے، اور اسی طرح دوسری سنت ناخن کاٹنے چاہیے۔ اسی طرح تیسری سنت صاف ستھرے کپڑے پہننے چاہیے۔ اسی طرح چوتھی سنت بالوں میں تیل لگانا چاہیے۔ اسی طرح پانچویں سنت خوشبو اگر ہو تو وہ استعمال کرنا چاہیے۔ تو جو شخص جمعے کے دن غسل کرتا ہے اور چل کر پہلی صف میں جا کر مسجد میں بیٹھ جاتا ہے، اس کو ایک اونٹ کے قربانی کا اجر ملتا ہے، اور اسی طرح جو شخص دوسرے وقت میں تھوڑی سی دیر سے جاتا ہے، اس کو گائے کی قربانی کا اجر ملتا ہے، اور اسی طرح جو اس کے بھی بعد میں جاتا ہے اس کو گویا کہ ایک بکری کی قربانی کا ثواب ملتا ہے، اور اس کے بعد جو بالکل آخر میں جاتا ہے تو اس کو ایک مرغی کی قربانی کا ثواب ملتا ہے، اور جو بالکل آخر میں جاتا ہے اس کو مرغی کے انڈے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ خطبہ شروع ہوتے ہی فرشتے اپنا رجسٹر بند کر دیتے ہیں اور خطبہ سننا شروع کر دیتے ہیں۔ میرے محترم دوستو، مسجد میں داخل ہونے کے بعد جتنا ہو سکے اللہ تعالیٰ کا ذکر و اذکار کریں، نوافل پڑھیں۔ خطبہ شروع ہونے کے بعد 2 رکعت نفل لازمی ادا کرنی چاہیے۔ لوگوں کی گردنوں کو نہیں پھلانگنا چاہیے۔ ہاں، اگر آگے جگہ ہو تو اگلی صف میں بیٹھنا یہ زیادہ باعث اجر و ثواب ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ اخلاص نیت کے ساتھ خاموشی سے توجہ سے جمعے کا خطبہ سنتا ہے تو اس جمعے سے آئندہ جمعے تک کے تمام درمیانی ہفتے بھر کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، بشرطے کہ کوئی کبیرہ گناہ نہ کیا ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، خطبہ شروع ہونے کے بعد اگر کسی نے کسی دوسرے بندے کو گفتگو کرنے سے منع کرنے کے لیے صرف اتنا کہا کہ خاموش ہو جاؤ، تو یہ بھی لغویات میں شامل ہوتا ہے، تو یہ کہنا بھی اس کا لغویات میں شامل ہوگا۔ یعنی جمعے کو بالکل خاموشی کے ساتھ جمعے کا خطبہ سننا چاہیے۔ جمعے کے روز کرنے والے کاموں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلا اور افضل کام یہ ہے کہ جب جمعے کی نماز پڑھ کر فارغ ہو جائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنا چاہیے، کیونکہ جمعے کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعے والے دن مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو، آپ لوگوں کے درود مجھ تک پہنچائے جاتے ہیں، اور قیامت کے دن میں ان لوگوں کی شفاعت کروں گا جو کثرت سے مجھ پر درود بھیجتے ہوں گے۔ اسی طرح جمعے والے دن سورہ کہف کی تلاوت کرنے کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ جو بندہ جمعے کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرتا ہے تو ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک اس کے لیے ایک نور چمکتا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جمعے کے لیے آنے والے شخص کے ہر قدم کے بدلے 1 سال کی تہجد
اور 1 سال کے روزوں کے برابر ثواب عطا فرماتے ہیں۔ میرے عزیزو، ہم بھی اللہ رب العزت سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں بھی اس جمعے کے پورے دن کی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جب تک زندگی باقی ہے نماز جمعے کو اہتمام سے پڑھنے والا بنائے، جمعے کے دن کی قدر کرنے والا بنائے، جمعے کے دن سورہ کہف پڑھنے والا بنائے، جمعے کے دن صاف ستھرا لباس پہن کر پہلی صف میں جا کر بیٹھنے والا بنائے، اور جمعے والے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پڑھنے والا بنائے، اور اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا مستحق بنائے۔ اللہ پاک سے دعا ہے جو کچھ کہا گیا سنا گیا اس میں جو کمی بیشی رہ گئی ہو اس کو محض اپنے فضل و کرم سے دور فرمائے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔